ایک یہ کویسچن تھا کہ اگر ہم پہلے کسی گھر میں رہتے ہیں تو سنا ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں ان کی ارواح آتی ہیں اور مطالبہ ایصال ثواب کرتی ہیں، دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں. اگر ہم گھر چینج کر لیں تو روحیں کہاں جائیں گی؟ بڑی ٹینشن ہے اس بھائی کو. بے فکر رہیں، ان روحوں کو گھر تک پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ظاہر حدیث میں اس طرح کے مضامین آئے ہیں کہ روحیں آتی ہیں گھر پر اور مطالبہ کرتی ہیں، تو اس لیے ان کا انکار نہ کیا جائے. بعض لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جب حدیث کے اندر کوئی چیز آ گئی، چاہے فرض کر لیں کہ آپ کے نزدیک وہ ضعیف حدیث ہے، پھر بھی اس قسم کے معاملات کے اندر ضعیف حدیث کا اعتبار ہوتا ہے، تو اس طرح مذاق نہ اڑائیں. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. یہ کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، بڑی بیسٹ بک ہے امور آخرت اور خصوصاً موت کے بعد کے اور قبر کے احوال وغیرہ کے لیے بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں اس قسم کی حدیثیں موجود ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ جب آپ گھر بدل لیں گے، الہام تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسے نہیں کہ روحیں بھٹکتے رہیں گی کہاں چلا گیا، تو وہ آپ کے وہاں پہنچ جائیں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چوتھا کویسچن ہے، کسی بھائی نے کہا کہ کلونجی کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ کتنی مقدار میں کھانی چاہیے اور کب کھانی چاہیے؟ دیکھیں، کلونجی کھانے کا کوئی ایسا طریقہ مروی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور غذا اس کو تناول فرمایا ہو، یا کوئی مستقل بنیادوں پہ جیسے ناشتے کے ساتھ، دوپہر کا کھانا یا رات کے کھانے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. یہ ضرور فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. تو اب یہ مختلف امور میں استعمال کی جاتی ہے، یا آپ کسی حکیم سے مشورہ کر کے اس کو کھائیں گے. تو اب اس میں کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ مریض کے مطابق ہوتا ہے، وہ حکیم بتائیں گے کس کے لیے مفید ہے. بعضوں کے لیے مفید نہیں بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات طبعی ساخت ایسی ہوتی ہے یا اندر کے طبعی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح غذا کو بھی قبول نہیں کر پاتے. اس لیے از خود اپنا علاج کرنے کے بجائے کسی حکیم صاحب سے مشورہ کر کے پھر وہ آپ ضرور کھائیں، فائدہ ہوگا. یہ شوگر میں بھی سنا ہے فائدہ دیتی ہے، اگر صبح شہد کے ساتھ ملا کر اس کو تھوڑا سا اس پہ ڈال کر اور پھر منہ میں لے جائیں، چبائیں اچھی طریقے سے اور اس کو اندر اتاریں، تو اس سے شوگر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ یہ علاج بھی کر لیں، یعنی یہ طریقہ اختیار کریں، تو میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں فائدہ ہوگا اس پر. ہمارے جمعے کے بیانات بعض اوقات بالکل موضوعات ٹاپک لیس ہوتے ہیں، کوئی خاص ٹاپک ہی نہیں ہے، یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا، ٹائم پورا کیا چلو گئے. آدمی 20 سال سے بیٹھ کر سن رہا ہے کہ کچھ سیکھنے کو ملے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. اچھے بیان کرنے والے بھی ماشاءاللہ لوگ سامنے بیٹھتے ہیں، کوئی داڑیاں رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ نمازی بن رہے ہیں، بچے گناہ چھوڑ رہے ہیں، گناہوں کا احساس پیدا ہو رہا ہے، توبہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں. نافرمان ماں باپ کی اولاد فرما بردار بن رہی ہے، مائک پر بہنیں بیان سن رہی ہیں، شوہر سے معافیاں مانگ رہی ہیں کہ میں بدتمیزی کرتی رہی، تمہارے سینے پر چڑھ کے گفتگو کر کے اپنی آخرت کے بربادی کا سامان کرتی رہی، مجھے معاف کر دو. شوہر جا کے گھر میں معافیاں مانگ رہا ہے کہ میں سلطان راہی بن کے گھر میں داخل ہو کر تیری بے عزتیاں کرتا رہا، تجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کے بچوں کے سامنے ذلیل کرتا رہا اور ظلم کرتا رہا، مجھے معاف کر دو. بعض جگہ تو یہ بیانات، اور بعض جگہ کوئی سیکھنے کو نہیں ملتا. 25 سال ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، فوت ہو گئے، اللہ ان کو بہرحال جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن 25 سال وہ صرف حافظ قرآن تھے، ممبر سنبھال لیا، 25 سال تک کوئی بیان کا ٹاپک نہیں، بس لوگوں کو یہ کر آ کے چھوڑ دیا. وہ گئے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا. اس میں بھی ہماری وراثت جاری ہوتی ہے ماشاءاللہ. ابا جائیں گے تو مسجد بیٹے کے نام ہی ہوگی، خبردار جو کوئی دوسرا آ گیا. بیٹا بھی حافظ قرآن، خشخشی داڑھی والا، کوئی عالم دین نہیں، اب 25-30 سال یہ لے لے گا، اوسط عمر تقریباً 50-60 سال ہی ہوگی. سامنے والا مر جائے گا، کچھ چیز سیکھنے کو نہیں ملے گا. ہمارے ممبر اس لیے تھے کہ ہم لوگوں کو چسکیاں پلائیں، فیڈریں پلائیں، ان کو لوریاں دیں، انہیں ان کی مرضی کے بیانات سنائیں، صرف فضائل پر بیان کریں، کمالات اولیاء بیان کریں، کرامات اولیاء بیان کریں، اس کے علاوہ کوئی اصلاح کی بات نہ کریں کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس نے تباہ کر دیا. جس مسجد میں اچھے علماء موجود ہیں جو اصلاح کا کام کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بہت لوگ آ کر سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہماری مسجد میں آدھی مسجد تو پہلی بھری ہوتی، اور ویل ایجوکیٹڈ طبقہ آتا ہے، ہمارا آفیسز ہیں تمام تقریباً، ایسا مسجد فل ہوتی ہے. اور میرا تو انداز یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، ہر ہفتے آگے سنتے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت پوزیٹیو چینج میں دیکھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو اگر ہمارے علماء نہیں کریں گے، دنیا اگر بچ بھی گئی، آپ کے نبی نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا.
اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ علماء بھی جائیں گے، دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں اللہ کھڑا کر دے گا۔ تمہیں ایک ممبر دیا تھا، تمہیں علم دیا تھا، لوگوں کو تمہارے تابع کیا تھا، وہ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، نذرانے دیتے تھے، تمہیں مقام عزت پر بٹھایا تھا۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم؟ علماء جانتے ہیں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ اللہ نے فعل مضارع کو ذکر کیا ہے، دوہری تاکید پیدا کرتا ہے۔ پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں کوشچن ہوگا۔ علماء کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، مسجد کے لوگ تعظیم کرتے ہیں، اللہ کھڑا کر دے گا۔ اور وہاں یہ عوام، یہ بڑی ڈیڑھ ہوشیار عوام ہے، اس عوام کی اگر جیبوں پہ ضرب پڑ جائے یہ کسی کو نہیں دیکھیں گے کون داڑھی والا ہے کون نہیں۔ میرا بھی گریبان پکڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ دنیا میں دیکھا ہے نا آپ نے، بعض اوقات کوئی امام اگر فراڈ کر لے تو لوگ اس کے گھر کے دروازے توڑ دیتے ہیں۔ موڈ بدلا نہیں کہ سب کام خراب، تو سوچ لیجئے کہ جب دنیا کے اندر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ سامنے والے دیندار نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے، وہ مخالف ہو جاتے ہیں، تو میدان محشر میں کیسے چھوڑے گی پبلک؟ جب اللہ کھڑا کرے گا، نعمت کے بارے میں کوشچن ہوگا، اللہ نے تمہیں نعمت دی تھی کیا کیا بتاؤ؟ سرکار نے فرمایا رعایا کے بارے میں کوشچن ہوگا، رعایا سامنے کھڑی ہوگی، جواب دو۔ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم آ کر بیٹھتے تھے، نہ ہمیں کبھی گناہ کا احساس دلایا، نہ ہمارے اندر انقلاب پیدا کیا، نہ گناہوں کی نفرت ڈالی، نہ ماں باپ کی عظمت صحیح طریقے سے بتائی، نہ عشق رسول کے تقاضے بتائے، ہمیں گناہ پر دلیل دیکھ کر یہ خاموش رہے، بلکہ ہم آ کر ایک نذرانہ پیش کرتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے بیٹا بے فکر رہو، فقیر کے ساتھ وابستہ رہو، جنت میں جاؤ۔ ہمیں طفل تسلیوں سے انہوں نے پالا ہے، ہمیں نہیں ڈرایا، ہم خوف زدہ نہیں ہوئے۔ ہم مسجدوں سے باہر نکلتے تھے، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، لڑکی بازی کر رہے ہیں، ماوا کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، ہم فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سامنے بٹھا کر یقین دلایا گیا تم کون ہو؟ سنی۔ سنی کہاں جائے گا؟ جنت میں، بس تم سب جنتی ہو، عاشقان رسول تم سب جنت میں جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چرسی نے بھی کہا نعرہ رسالت، اور وہ خوش ہو کے باہر نکل گیا۔ چرسی کو یقین دلاؤ کہ تم سنی ہو، تمہارا عقیدہ تمہارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے، اس پہ قائم رہنا۔ لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عقیدے کے ساتھ عمل کی بھی ترغیب ہے، اس لیے اپنا عمل بھی صحیح کرو میرے بچہ۔ بعض اوقات تو معذرت ناراض مت ہوئیے گا، آئمہ ایک ٹیم بنا لیتے ہیں کمیٹی کے خلاف حفظ ما تقدم کے طور پر۔ یہ ہوتے ہیں علاقے کے بدماش ٹائپ، وہ حجرے میں آتے ہیں، ان کو چائے وائے پلاتے ہیں۔ وہ اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ کبھی اگر کمیٹی نے آنکھ دکھائی، شیر موجود ہیں، ہم معصوم بن کے دو آنسو نکال کے پیچھے ہٹیں گے، ان کو سامنے کر دیں گے، لڑوا دیں گے۔ کمیٹی بھی ڈر جاتی ہے، سارے علاقے کے بدماش امام صاحب نے جمع کر لیے، کیا کرے؟ اچھا یہ ساری خبریں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، کمیٹی والے مفتی صاحب امام صاحب نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ یہ زیادہ تر وہ امام حضرات ہوتے ہیں جن میں کچھ صلاحیت نہیں ہوتی، نقل پاس ہو کر یہ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، مساجد پہ قبضے کر لیتے ہیں، اور باقاعدہ ساتھ بیٹھ کے فخر کرتے ہیں اپنے گرائی کے، تیری مسجد کتنی بڑی ہے؟ اتنی اسکوائر فٹ کی، میری اتنی بڑی ہے۔ تیری کون سے علاقے میں؟ فلاں، میری ڈیفنس میں۔ یہ کبھی یاد رہا دکھاؤں گا تجھے کتنی بڑی مسجد ہے۔ وہ اسی پہ خوش ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ نہیں اصلاح نہیں، سامنے بڑے بڑے سیٹ بیٹھتے ہیں، ناراض ہو جائیں گے، مجھے نکال دیں گے امامت سے۔ میں یو کے میں تھا، مجھے بتایا ایک امام صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ نمازی نے ان کے منہ پہ تماچا مارا تھا۔ تو میں نے کہا پھر امام صاحب نے کیا کیا؟ ریزائن کیا؟ کہہ رہے نہیں، انہوں نے سہلا کے امامت شروع کر دی۔ یہ حال ہے ہماری بعض اوقات اس قوم کا جس کے کندھے پہ اللہ نے ذمہ داری دی تھی ان بچوں کی، انہیں جنت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، اور ہم نے ان بچوں کے اس خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم حق بیان کریں گے ان کے ابا ناراض ہو جائیں گے، ان کی اماں ناراض ہو جائے گی، پیر ناراض ہو جائے گا، یہ سیٹ صاحب ناراض ہو جائے گا، ہم نے حق کے تبلیغ ادا کرنا چھوڑ دیا، اور یہ معاشرے کی تباہی آپ کو نظر آ رہی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اسکول کے بچوں سے اسکول کی صفائی کروانا جبکہ یہ ماسی وغیرہ وہاں پر نہ ہو کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو کہ چلو تھوڑی بہت ایک ہفتہ صفائی جسے منا لیتے ہیں، یا مہینے میں ایک دفعہ سارے بچے ٹیچرز مل گئے، گنجائش نکلے گی۔ وہاں بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، صفائیاں کرنے کے لیے نہیں آئے۔
یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ماسی رکھے یا کوئی ایسا ذمہ دار وغیرہ رکھے، وہ صفائی کرے گا. بچوں کو اس کام کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، اور جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. کبھی کبھار جیسے میں نے کہا چل جائے گا، لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر یا اپنا وہ پیسہ بچانے کے چکر میں ہوں گے کہ چھوڑو کون رکھے، بچوں کو یوز کرتے رہو. اور ان میں بھی زیادہ تر غریبوں کے بچے استعمال ہو رہے ہوں گے. متوسط طبقہ یا اعلیٰ طبقہ یا کسی بڑے منصب والے کا بچہ اس میں تو جرات ہی نہیں کریں گے، اس کو تو سائیڈ میں بٹھا دیں گے. غریبوں کے بچے بیچارے، مزدوروں کے بچے، وہ صفائیاں کر رہے ہوں گے. ان کے لیے حقارت کا پہلو بھی ہے، ان کے لیے ایک ان کی عزت نفس بھی مجروح، یونیفارم بھی گندا. وہ اس لیے پڑھنے کے لیے کوئی آئے تھے. تو بہرحال بالکل غلط رویہ ہے، اس چیز کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی.